بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1556 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 73، 74 اور 75، 73، 74 and 75. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت سے، جعل، اس اللہ نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل والنہار، رات اور دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کر لو، فیہ، اس میں، یعنی اس رات میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو دن میں، مِن فضلہ، اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنَادِيهِمْ، وہ اللہ انہیں ندا دے گا، فیقول، تو وہ کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، وہ جن کو کنتم تزعمون، تم شریک گمان کیا کرتے تھے. ونزعنا، اور ہم نکالیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ، فقلنا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، فعلموا، وہ جان لیں گے، ان الحق، کہ بلا شبہ سچی بات، للہ، اللہ ہی کی ہے، وضل، اور گم ہو جائے گی، عنہم، ان سے، ما، جو کچھ، کانوا یفترون، وہ افترا باندھتے تھے. ترجمہ یوں ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں گئے، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا. دوسری بات، تاکہ تم اس میں آرام کرو. تیسری بات، اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو. چوتھی بات، اور تاکہ شکر ادا کرو. پانچویں بات، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا. چھٹی بات، اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں گئے. ساتویں بات، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے. آٹھویں بات، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو. نویں بات، وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے. 10ویں بات، اور وہ جو افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی دن اور رات کے سلسلے میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت تک دن ہی دن رکھے مسلسل مسلسل مسلسل، تو کون ہے جو اس دن کو رات میں تبدیل کر دے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو رات ہی برقرار رکھے اور دن نہ آئے، تو کون ہے جو اللہ کے سوا اس رات کو دن میں تبدیل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بات بتائی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات بنایا ہے تاکہ تم رات میں سکون سے رہ سکو، آرام کی نیند پا سکو، اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکو. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے، جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ پروردگار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو، آرام کر سکو، نیند پوری کر سکو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں پروردگار کا فضل، رزق تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس یہ بھی کہ اللہ کی اس نعمت پر تم شکر بھی ادا کر سکو. سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں بھی یہ بات بتائی گئی، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس رات میں تو تم سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اللہ نے روشن بنا دیا تاکہ دن کی اس روشنی میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو. سورہ نمل کی آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
اب الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکیں اور دن کو ہم نے روشن بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 61 میں کہا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، سکون حاصل کر سکو، اور والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا تاکہ یہ روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آگے یہ بات بتا دی جا رہی ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے، مشرکوں کو سوال کریں گے، مشرکوں کے سامنے ایک سوال ڈالیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن پروردگار مشرکوں کو پکار کر کہے گا، فَيَقُولُ، بس کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، میرے سارے دنیا کے نظام کے بنانے میں وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، کہاں ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں پکار سے مراد اللہ تعالیٰ کا پکارنا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین سے بات ہی نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ اور ندا کیوں دی جائے گی؟ یہ ندا کا مقصد مشرکوں کے غم کو بڑھانا، ان کے رنج کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، بڑا ظلم اور بھاری جرم کیا تھا۔ آگے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکالیں گے ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے۔ کون ہے وہ گواہ؟ دنیا میں اتنی قومیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف قسم کے قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم لوط وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کئی قومیں گزری، بنی اسرائیل، قوم یونس، سارے کی سارے قومیں گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گواہ سے مراد اس قوم کے رسول ہوں گے، جو رسول اس قوم کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اچھے کام کیے تھے، انہوں نے برے کام کیے تھے، انہوں نے توحید کو اختیار کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، بتائیں گے، گواہی دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا اس دن کیسا کیا دن ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم ان کے اوپر جو گواہ بن کر آئیں گے آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قوم کی گواہی اس قوم کا رسول دے گا، اور ان تمام رسولوں کی گواہی کے رسولوں نے اپنی رسالت اور نبوت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن کر آئیں گے، ان سب کے بارے میں گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کیا کرتے تھے، معبودوں کی، اور تم گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہے، تو تمہاری دلیل لے کر آؤ اس برے عقیدے پر۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، قیامت کے دن یہ جان لیں کہ مشرکین کہ حق بات تو بس اللہ کی ہے، سچی بات تو اللہ کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔